اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم ٹوٹل پورا صرف 6 اسمال فیملیز کا کریں گے آج سارے ورڈز۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ویک کہ چھوٹی فیملیز میں ورڈ زیادہ بنتے ہیں، جیسے ظرف ہم نے 3 پڑھے تھے کہ 3 ظرف ہوتے ہیں، اور ہم نے 6 فیملیز پڑھی ہیں، اس کے لیے ہم نے 6 ایگزامپلس یاد کی ہیں، جو کہ کون کون سی ہیں؟ پہلی کیا تھی زبر والی؟ فتح، فتح یفتح، ضرب پھر تھی یضرب، ضرب یضرب، سمع یسمع، تیسری نصر پہلے کرنا، نصر، ہاں، نصر ینصر، ینصر، نصر پھر سمیع یسمع، یسمع، 2 حسب صفت، یحسب حسیب یحسب، اور پھر کروم کرم کرم، یکرم، یکرم۔ یکرم یہ 6 فیملی، تو ان 6 کا سارا پورا صرف اب آج ہم کریں گے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی فیملی ہے فعالہ، جو اس کو فاف فیملی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے اگزامپل ورڈ فتح ہمارے پاس ہے، فتح، تو اس لیے اس کو فتح فا فیملی کہتے ہیں کہ یہ فتح فیملی ہے، اور انگلش ڈکشنری میں اس کو اے سے لکھا جاتا ہے کہ اس کے مضارع میں زبر آتی ہے، آ کی ساؤنڈ ہے، کہ یفعلو ہوگا اس کا، یفتح آ کی ساؤنڈ کے ساتھ، فا فیملی۔ تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فتح یفتح یفتح مضارع۔ اس کا مصدر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ ہمیں ڈکشنری سے دیکھنا پڑتا ہے، ہاں جی، ویسے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے اس کا مصدر، تو یہ تینوں یاد کرنے پڑتے ہیں ہمیں، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، رول نہیں ہے کہ فتح ہوگا تو ہمیشہ یفتح، کہ اگر تینوں زبر ہیں تو ہمیشہ زبر نہیں آئے گی درمیان میں، کبھی زیر ہوگی کبھی پیش ہوگی۔ تو یہ 3 ورڈ ہمیں یاد کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد باقی ورڈز ہم سیم پیٹرن ہے باقی سب فیملیز۔ تو اس کا فہوا فاتحن، فاعل کی طرح فاتحن، اسی طرح مجہول اسی سے بنے گا فتیحہ، فتح، یفتح، یفتح فتحن فہوا مفتوحن۔ تو یہ مفتوح، مفعول کی طرح، جیسے مفعول ہوتا ہے اسی طرح اسم مفعول مفتوحن۔ اس کے بعد کمانڈ مضارع سے بنتی ہے، افتح، افتح، الف لگانا پڑے گا کیونکہ تا کے لا اوپر زبر تفتح، ہے تو زیر آئے گی شروع میں، افتح لا تفتح۔ اور ظرف 3 ہوں گے۔ ظرف کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہمیشہ میم میم سے سے، زبر، میم سے میم اور زبر، ہمیشہ زبر ہوگی اوپر ظرف میں۔ مفتاحن 3 ہوں گے، مفتاحن، مفتیحن، مفتاحتن۔ تو پہلا درمیان میں زبر کے ساتھ، دوسرا درمیان میں زیر کے ساتھ، اور مفتح، تیسرا زبر کے ساتھ لیکن فیمینن ورژن، مفتاحتن، مفتح، مفتاحن، مفتیحن، مفتاحتن۔ تو ظرف ہوگا ٹائم اینڈ پلیس کے جہاں پہ وہ کام ہوا ہے، جہاں پہ وہ فعل ہوا ہے۔ اب اس میں ایکسٹرا ورڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسم آلہ۔ آلہ مین آلات، جیسے ہے نا اردو میں آلہ ہوتا ہے نا، ٹول جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں، کہ کام کرنے کے لیے کوئی ٹول بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے فتح کا مطلب ہے کھولنا، تو کھولنے کے لیے اگر لاک کو کھولنا ہے تو ٹول ہے اس کا، تو چابی ہے جیسے کی ہے، تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ انہوں نے ایک ورڈ بنایا ہوا ہے جو جنرلائز ہے، جو آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ایکچوئل نام نہیں لینا تو اس میں سے یوز کر سکتے ہیں، اور یہ بھی 3 ہوں گے۔ تو اس میں اور ظرف میں فرق کیا ہے کہ ظرف انہوں نے میم کے زبر کے ساتھ ہے، تو یہ میم کے زیر کے ساتھ ہے، تو دونوں میں یہ ڈفرنس ہے لیکن ورڈ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہیں۔ پہلا تو سیم ہے مفتاحن، پہلا ورڈ میم کے زیر کے ساتھ مفتاحن، اسی سے رائم کرے گا۔ دوسرا ورڈ جو ہے وہ فیمینن ہوگا اس کیس میں، مفتاحتن، مفتاحن، مفتاحتن، پھر مفتاحن۔ تیسرا ورڈ الف کے ساتھ آئے گا جو کہ ظرف سے ڈفرنٹ ہے، سو مفتاحن، مفتاحتن، مفتاحن۔ تو فتح یفتح فتحا فہو فاتح، فتح یفتح فتحا فہو مفتوح، والامر منہ افتح ونہی عنہ لا تفتح، وظرف منہ مفتح مفتیح مفتحۃ، واسم اعلی منہ مفتاح مفتاحۃ مفتاح۔ تو اس میں سے کوئی ورڈ ہوگا جو کہ آپ کو ابھی، یہ تو زیادہ خیر یوز نہیں ہوتا زیادہ، تو اگر ورڈ ہوتا ہے
स्वाद बा और हा, صباح सुबह है ना, सुबह होना है, रोशनी होना है। हम्म तो उसका अगर इसमें आला आप बनाएं तो मिसबाहुन, मिसबाहतुन, मिसबाहुन। तो ये मिसबाहुन लैंप को कहते हैं, मिसबाहुन। तो लैंप की एक नाम है मिसबाह, लैंप को कहते हैं। इसी तरह अगर वजन होता है, वजाना होता है, तो फिर बनता है موزان मीजानुन, मीजानुन बनेगा ميزان इसके साथ, मीजानुन अलिफ वाले के साथ। इसी तरह जो जैसे कि वाटर स्पाउट होता है, जैसे मीज़ाब रहमा कहते हैं ना, जो काबे का वाटर जी स्पाउट है, जिस पर नाला जिसको कहते हैं, कि उसमें से برنامج पानी गिरता है ना, फ्लो करने को कहते हैं वाजाबा, वाजा और वाजाबा बा के साथ। तो इसका बनेगा मीज़ाबुन, तो इसलिए मीज़ाब कहते हैं ना उसको, मीज़ाबुन। तो इसके काफी सारे वर्ड फिर हमें आपको पता चल जाता है कि ये इसका मतलब क्या होगा, कि इसमें आला यूज हुआ है, कि टूल क्या यूज तो होता तो ये क्या एक मिनट ये इंटरचेंजेबल है ये मिफ्ताह ही सुना है मिफ्ताहतुन और ये मिफ्ताहुन तो है। हाँ जी, वो यूज नहीं इस्तेमाल हो होते सकते ज्यादा। हैं हाँ जी, इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ वर्ड होते हैं ना जो ज्यादा यूज होते हैं, तो जैसे मिफ्ताहुन ज्यादा यूज होता है, मिफ्ता जी इंस्टीट्यूट भी है एक, राइट। सो जी मिफ्ता जैसे मीजान के केस में मीजान ज्यादा यूज होता है। तो हम्म इंटरचेंजेबल होते हैं, तो शायर यूज करते होंगे इसको। लेकिन कुरान में जी हम देखेंगे कि मे बी के एक ही यूज होता हो, मीजान यूज होता है, हम्म मिसबाह यूज होता है। मिसबाह हाँ जी, तो इस तरह के लेकिन आम लैंग्वेज में आप कोई भी यूज हो सकता है, इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे ज़र्फ है ना, हम्म इसी तरह ये भी कुछ भी आप यूज हो सकता है। हम्म तो इसी तरह अगर आगे फैमिली में देखते हैं, तो ये फा फैमिली, फतह, इसमें फतह यफ्तहु फतहन। तो ये हाँ, मिसबाहुन आयत नूर में आता है, सूरह नूर में। तो ये पहले तीन वर्ड हमने याद रखने हैं, तो ये हमें डिक्शनरी बताएगी, खुद से हम इसको गैस नहीं कर सकेंगे। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस फैमिली में आता है, तो वो साथ साथ एक्सपीरियंस और वोकेबलरी के साथ साथ ही हमें आएगा। लेकिन हमें ये पता होगा कि अगर तीनों पे ज़बर है शुरू में फातहा की तरह, तो तीन ऑप्शंस हैं, ज़बर के साथ भी हो सकता है, ज़ेर के साथ भी, और पेश के साथ। तो दूसरी फैमिली ज़ेर के साथ होगा उसका, और वो ضربة दौराबा फैमिली है, इसको द्वात से लिखते हैं। तो इंग्लिश डिक्शनरी में इसको आई सिंबल होता है, ई की साउंड है ना, दाराबा या दुरिबू या फीलू। तो ये आई की साउंड इंग्लिश डिक्शनरी में होती है। तो इसका हमारा एग्जाम्पल वर्ड है दौराबा। तो दौराबा या दुरिबू, يضرب ضربا फतह के लिए दर फा था ना, और ए था इंग्लिश में आ की साउंड के लिए। दौत इसमें दौराबा दौत के लिए, और आई ई की साउंड के लिए आई। दौराबा या दुरिबू, दरिबु ई की साउंड है इसमें। तो इसका ضربا दौरबन, तो दरबन ऐसा फतहन की तरह ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि उसी तरह मैच करे। कभी कभी मैच कर जाता है, कभी नहीं भी करता। दौरबा यदरिबु दरबन फाहुवा दौरिबुन, ضارب दार दौरिबुन हिट करने वाला, दौरिबुन। दूरीबा ضرب युद्रबु, يضرب ضربا यद्रबु युद्रबु दरबन फाहुवा, दरबन مضرب हुआ مضروب मुद्रा जबर के साथ मीम, मदरूबुन, मुद्राबुन मदरूब। अच्छा मुद्रा मीम अच्छा मद्रू मफऊलुन की तरह, मफऊलुन की तरह مضروب मदरूबुन। मद्रू अल अमरु मिन्हु इद्रिब, اضرب इद्रिब इसमें भी अलिफ के नीचे जेर आएगी, क्योंकि रा के नीचे जेर है। तो अगर ये इद्रिब पेश हो तो ऊ के साथ शुरू होगा, अदरवाइज जेर ही आएगी, इदरिक, ला तदरिक। ला لا तद्र تضرب और जर्फ क्या तद्रिब बनेगा इसका, मीम जबर के साथ, हाँ मदराबुन। مضرب मद्र मद्रबुन مضرب مضرب मद्रिबुन مضربة हाँ जी, मदरबुन, मद्रबतुन मदरिबुन, मदरबतुन। और इसमें आला क्या होगा फिर, م- म- م- मी मद्र की साउंड, मीम जे। مضارب मी हाँ मिजराबुन मिद्रिबुन पहले जबर के साथ, मिद्रबुन मिजराबुन, مضرب मिजराबतुन, फिर مضرب मिद्रबुन मिदराबुन। مضراب मिद्राबुन पहला मिदराबुन, दूसरा सेम उसी तरह है, बस ता एंड पे आ जाएगी, फेमिनिन बना देंगे इसको, मिदराबतुन और मिदराबुन। तो इसी तरह ये इसमें से कई दफ़ा ये फेमिनिन वर्जन यूज होता है, जैसे ज़र्फ में मदरसा के लिए फेमिनिन यूज होता है ना, मदरसातुन, मदरसुन, मदरिसुन, मदरसातुन, मदरसन यूज होता है। तो इसमें मारने के लिए टूल या मिदराबुन होगा, मिदराबुन होगा, मिदराबातुन या मिदराब, तीनों में से। तो ये सिर्फ पहले तीन वर्ड हैं जो हर फैमिली में
डिफरेंट है, बाकी जो हैं जो फाइल, मफूल, ज़र्फ और इसम आला इस द सेम पैटर्न। उसमें आगे अगर हमें सिर्फ इसम फाइल पता हो ना किसी का, तो हम गैस नहीं कर सकेंगे कि कौन सी फैमिली, अनटिल कि हमें उसका माजी मुजारे पता हो। पहले तो तीन फिर बताओ। फैमिली का पता चलेगा और फिर मस्दर भी हमें पता करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कि मस्दर क्या है इसका। तो नेक्स्ट फैमिली पेश वाली, नू, नून, इसको नासारा से नू, नसारा यंसुर, नसरा इसको यंसुर यू की यंसुर साउंड होती है। नस्रुन, इंग्लिश डिक्शनरी में इसको यू से लिखा होता है उन्होंने कि इसका मुजारे ऊ की साउंड है। तो नासारा यंसुरु यंसुर नस्रुन, नासरन नसर फाहुवा नसरन नस्रुन, नासी फहुवा नासिरुन, नासिरुन नुसीरा नुसिरा युनसारु यंसुर यंसुरु नस्रन, नसरन नसरन फाहुवा नूसिर, मंसूर, मंसूर मंसूर, मंसूर, हाँ जी, मंसूर, मंसूर नाम था ना। इसी तरह ऐसे ही हामिद है जो बता महमूद बन जाता है। तो ये नाम यूजली इधर से ही रखे जाते हैं, मंसूर। और कमांड क्या होगी फिर? उनसुर, उनसुर। अब उनसुर अलिफ पे ला पेश आएगी तंसुर, क्योंकि दरमियान ला में पेश, तंसुर ला तंसुर। और ज़र्फ़ु मिन्हु मन मंसूरुन, मंसूरन ता, ज़बर, पहले ज़बर, मंसरुन, मंसरुन, मंसिरुन, मंसीरुन मंसिरतुन, मंसरतुन, ज़बर ज़बर होगी सब, मंसरुन, मंसरतुन, मंसिरुन, मंसरतुन, मंसरुन, मंसिरुन, मंसरतुन, मंसर मंसरुन, मंसिरुन, मंसरतुन। पहले ज़बर दरमियान में, फिर ज़ेर दरमियान में, फिर ज़बर के साथ ता। और आला क्या होगा? मिनसरुन, मिनसरुन, मिनसरतुन, हाँ जी, और मिनसरतुन, मिनसारुन, मिनसार, मिनसरतुन, मिनसारुन। ये किस चीज़ के टूल है? ये आपके मदद करने के लिए टूल भी तो हो सकता है ना, हमने कैसे हेल्प की। आपने कोई पानी में गिरा हुआ था, उसको निकालने के लिए मदद की, तो आपने एक स्टिक ली, लंबी सी डंडा लिया, उससे निकाला आपने। या टायर फेंक दिया है, उसको आप मिनसार कहेंगे या मिनसारतुन कहेंगे। कि हेल्प आपने कैसे की? किसी ने किसी को और हेल्प चाहिए थी, जैसे कि और क्या हो सकता है, उसका जो है ना वो वाटर फॉसेट खराब हुई थी, तो आपने उसको कोई टूल लेके उसको ठीक कर दिया, बेंच, तो उसका जनरल नाम मिनसरुन, मिनसरतुन, मिनसारुन। उसमें से कोई, जैसे आपने हेल्प करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया। तो अगली फैमिली कौन सी है इसमें? आप माजी में दरमियान में समिया यस्मा, समिया यस यस्मा, समान, समिया यस्माउ। अब पहले इसके माजी में अब जेर आएगी, तो समिया यस्माउ। तो यूजली जब डिक्शनरी में लिखा होता है ना, तो पहला माजी जो होगा ना वो उसी तरह लिखा जाएगा, सामिया। उसके लिए सिंबल नहीं होगा। सिंबल जो यूज करते हैं ना वो आपके मुदारे को बताता है। तो इंग्लिश में फिर क्या होगा इसका सिंबल? ए, हाँ जी, ए की साउंड, क्योंकि आ आएगा मुदारे में। तो सामिया उन्होंने लिखा होगा, सामिया, SAMIA, सामिया। और उसका फिर आगे उन्होंने ए के साथ उन्होंने किया होगा कि इसको मुजारे इसका यस्मा, यस्मा, समान फाहुवा सामी, सामिन, सामी। फतह का भी ए था। ये फर्क कैसे पता चला? क्योंकि माजी डिफरेंट है ना दोनों का। अच्छा। एक का फतह है, एक का सामी है, एक का जेर वाला है ना, माजी डिफरेंट है। सामियन, सुमिया युस्माउ, समान, समान फाहुवा मस्मून, मस्मून, मस्मून। और इस्मा, इस्मा, ला ला तस्मा, ला तस्मा, तस्मा तस्मा। और ज़र्फ क्या होगा? मस, मिस, मफ मस्मातुन, मस्मा मस्माउन, माउन मस्माउन, हाँ जी, पहला मस्माउन, ज़बर के साथ मस्माउन मस, मस्मीउन मस्मीउन, हाँ जी। हाँ तीसरा और मस, मस मस्मातुन, महतुन मस्मातुन, हाँ जी, मस्मातुन। और इसम आला क्या होगा? मिस मिस्माउन, एक तो माउन, मिस्माउन है ना हाँ जी, आखिरी वाला, मिस मिस्माउन, मिस्मातुन, मिसमान हाँ हाँ जी, मिसमाउन मिस्माउन, मिस्मातुन, अतन मिस्माउन। मिस्माउन, मिसमाउन तो जैसे हीयरिंग एड अगर कोई लगाता है तो उसका नाम मिस्माउन या मिस्माउन या मिस्मातुन, इसमें से कोई हो सकता है। तो सुनने के लिए जो टूल इस्तेमाल हो, स्पीकर भी हो सकता है, उसके लिए सुनने के लिए हो। नेक्स्ट फैमिली कौन थी?
ہاں حسیبہ حسبہ یحسب حسیبہ یحسبو یحسب تو اس کی یحسب سنگل حسیب سمبل پھر آئی ہوگی، رائٹ، حسیبہ یحسب۔ یحسب یحسبو اس کا مصدر کیا تھا؟ اس کا حساب یا حساب، حساب ہاں حسابن یا حسبانن، دونوں ہیں، اس کے دو مصدر، دو سے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مصدر۔ حسبانن فہو حاسب حاسب، حاسب اصیبہ حسب یحسب یحسب حسبانن حسبانا حسبان فہو محسوب محسوب، محسوب محسوب احسب والامر منه احسب 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 لا لا تحسب 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 ظرف منه محسب 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 زبر محسب پہلے زبر والا، محزب محسب 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 مح- محسبۃ محسب، ہاں جی، محسب اور اس کا اعلیٰ کیا ہوگا؟ محسب، محسب مصباحات مصحب مصحب مسحب مسحبۃ، مس مصحاب محساب، محاسب محساب ہاں پہلے، یعنی ہاں پہلے سین بعد، محسب محاب محسبۃ محساب، محساب اور آخری فیملی چھٹی ہے کاروما، کرم یکرم تو یہ یو سمبل ہے اس میں بھی، کاروما یکروم، یکرم کاروما یکروم کرام، تو اس کے اس کا کرامن مطلب کرامتن، کرامن بھی ہوتا ہے مکرم کرامتن بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ فاہوا کا مکرم فاہوا مک کرا نہیں، مکر منہ تو اس نہیں میں ہوتا ہے نا، دوسرے میں اس کا تو بڑی مفعول فیملی نہیں میں، ہوتا نہیں ہوتا نہیں فائل تو ہوتا ہے نا، مفعول نہیں ہوتا، فاعل تو ہوتا ہے کارم کریمہ اس کا یکریم کارم ڈفرنٹ تھا، نہیں اس کا ڈفرنٹ تھا، کریم ہاں جی کریم، کریم تو اس کا ایم کریم، کیونکہ یہ ایکچولی صفہ ہوتی ہے کسی کے، کاروما کہ وہ عزت والا ہے، وہ بڑا ہے، کابورا وہ بڑا ہے، باسورا، تو اس کے اسم فائل ایکچولی اسم صفہ کی طرح ہوتا ہے، کریم، بصیر، شریف، شروفہ اگر ہوتا تو شریف، تو یہ کریم، اور اس کی پھر مجہول کیا ہوتا ہے اس کا؟ کوئی نہیں ہوتا اس کا مجہول نہیں ہے مجہول نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مفعول بھی نہیں، اور اس کا کمانڈ کیا ہوگی پھر؟ اکرم اکرم زیر آئے گی، پیش آئے گی شروع میں، اکرم ہوگا نا اکرم زبر آئے گی شروع میں، الف پہ کیا آئے گا؟ الف کاف اکرم اکرم تو ہاں نہیں جی ہوگا پیش آئے گی نا، کیونکہ اکرم درمیان میں پیش ہے، تو اکرم پیش اکرم، اکرم ہے اکرم پیش ہے نا، تو الف میں بھی پیش آئے گی پھر، اچھا اگر زبر یا زیر ہو تو پھر زیر آتی ہے، صرف ایک فیملی ہے جس میں کمانڈ میں حمزہ زبر کے ساتھ آتا ہے، وہ اسلمہ فیملی ہے، اور کوئی بھی نہیں، وہ اگر اکرمہ یوسف میں یکرمو اکریم نہیں تکریمن ہوتا، آتا نہیں وہ دوسرا ورڈ تھا نا، وہ اکرمہ یکرمو تکریمن ہوگا نا، سوری اکرامن ہوگا، اکرمہ یکرمو اکرامن فہو مکرمن، وہ دوسرا ورڈ ہے، تو اس میں کمانڈ اکرم ہوگی، لیکن اگر کاروما ورڈ ہے تو اکرم ہوگی کمانڈ، اکرم اکرم، اکرم لا تکرم، لا تکرم ہاں جی، تو مکرمن مکرمن مکرامت، مکرمۃ مکرمن مکرامتن مکرامن، ٹو، جیسے کاف را اور میم کے نا ڈفرینٹ ورڈ ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو نمبر 2 فیملی میں رکھیں گے تو کرما بن جائے گا، کرما یکریمو تکریمن فہو مکرمن بن جائے گا پھر، اگر یہ فیملی نمبر 4 میں جائے گا تو اکرما بن جائے گا، اکرما یکریمو اکرامن فہو مکرمن، پھر وہ اس ادھر چلا جائے گا نا، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس فیملی میں ہے، اس لیے پھر آپ کو اس طرح کا ورڈ نظر آتا ہے، جیسے اکرم اگر ہوگی کمانڈ تو وہ پھر اکرما فیملی کا ہوگا، یعنی دوسرے کو عزت دینا، یہ کاروما ہوتا ہے کہ خود عزت والا بن جانا ہے، اکرما ہوتا ہے کسی دوسرے کو عزت کرنا، اور کرما ہوتا ہے کہ کسی کو عزت افزائی کرنا، اس کو تکریم کرنا، اس کی تکریم، تو یہ 6 فیملیز ہم نے پڑھی اب، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس فیملی میں ضروری کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ورڈ جو ہے وہ کس فیملی میں ہے، ہمیں ڈکشنری دیکھنی پڑتی، رائٹ، تو جیسے غین، فا اور را مشہور ورڈ ہے غفارہ، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یغفر یغفر یغفرو، آپ کو
پتہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یغفر، رائٹ، سو یغفر، لیکن اس کا مصدر کیا ہوگا؟ یغفار غفار یغفر اغفار معافی، غف معافی کو کیا کہتے ہیں؟ معافی کو غفارہ ہوتا ہے نا، معافی، اس نے معافی مانگی، اس نے معاف کیا، یغفر سوری، اس نے معاف کیا، مغفرتن. مغفراتن ہے نا، ایک مغفراتن اس کا پھر بنے گا مغفراتن۔ ایک اور ہاں، اس کا مصدر ہوتا ہے غفران، غفران جیسے ہے نا غفران کا ربنا وإلیک المصیر، سورہ بقرہ کے آخر میں نا غفران کا، تو یہ غفران بھی اس کا مصدر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ڈکشنری سے پتہ چلتی ہیں چیزیں، جیسے اگر ورڈ ہے ذہابا، یذهب یذهبو یذہبو ہے کہ یذہبو ہے کہ یذہبو ہے؟ یذهب یذهبو یذہبو۔ تو اس طرح کے اگر آپ نے دیکھنے ہو نا، تو ایک تو ایپ ہے جو کہ آئی تھنک اس میں ہے ایپ، اس میرے یہ والی لرن قرآن ایپ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سیکنڈ لائن میں؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، بعد میں ڈکشنری والا بتاؤں گا، لیکن یہ اصل میں زیادہ محفوظ طریقہ ہے، کیونکہ آپ معنی اسی میں سے لیں گے جو انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا۔ تو یہ الہدا والوں کی ایپ ہے، تو اس میں جو بہترین چیز ہے نا وہ یہ روٹ نیچے نظر آ رہا ہے نا، سرچ روٹس لکھا ہوا ہے نیچے، آ رہا ہے نظر؟ سب سے نیچے ٹرانسلیشن نیچے لکھا ہوا نا قرآن روٹس، آپشنز بنی ہوئی نا روٹس، سرچ کا اوپر وہ آئیکن بنا ہوا ہے، روٹس جی ہاں ہاں بنی اور نظر آ رہا ہے بنا نا ٹھیک ہوا ہے روٹس؟ اب روٹس کو کلک کریں نا تو آپ کو یہ روٹس بتا دے گا کہ آپ نے کس روٹ کا ورڈ دیکھنا ہے۔ اب ذہبہ ورڈ تھا تو ہم نے اس کا روٹ کیا ہے؟ زال، زال جیسے ہابا آپ زال ہوا سلیکٹ کریں، یہ زال سلیکٹ کیا ہے، دوسرے کالم میں آپ ہا اور با سلیکٹ کریں، یہ ذہب، تو آپ کو پورے ورڈ اس میں آیتیں دے دے گا وہ قرآن کی کہ کہاں پہ یہ ورڈ یوز ہوا۔ تو آپ پہلی آیا میں دیکھیں ذہبا، سوری واپس سے کلک ہو گئے، ذہبا لکھا ہوا ہے تو صحابہ ما حولہ ذہب اللہ بنورہم۔ دوسرے میں من الذہب الذہبی، تو گولڈ الذہبی ورڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ گولڈ ہاں جی، یہاں پہ یہ گولڈ ہے۔ اب یہ وہ ذہبہ والا ورڈ نہیں ہے، رائٹ، یہ ڈفرینٹ ورڈ ہے۔ اب ذہبن یہ بھی گولڈ والا ہے، پھر اور نیچے آئے لی تذہبو، یہ ذہبہ ہے، ذہبہ کون ہوتا ہے؟ جانا، لی تذہبو، تو تذہبو یہ مضارع ہے، تو مضارع سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نا کہ اب یہ مضارع کیسے بنے گا۔ ذہبہ پھر کیا ہوگا؟ تذہبو سے پتہ چلا کہ نہیں پڑا چلا ابھی؟ یذهب ہاں یذهبو تو زبر آئے گی نا ہاں پہ، تو اٹ جی مین کہ کون سی فیملی ہوئی ہے؟ فتح یفتح، تہو یفتح یفتح۔ اور پھر آپ نیچے آئیں، فذهب امر ہو گیا اس کا فَإِذْهَبْ، یہ امر یوز ہوا ہے، المائدہ 24 جو لکھا ہوا نا اذهب، پھر یذہبکم، اس میں بھی یہ اصل میں یہ آپ یہ اس کو رہنے دیں، یہ ورڈ دوسرا یذہبا، اس کو بھی چھوڑ دیں، آگے یذہب، ذہبہ دوبارہ آیا ہے، یذہبنا آیا ہے دوبارہ، رائٹ۔ اصل میں یہ نا یا کے اوپر اگر زیر پیش ہے تو کون سی فیملی ہو سکتی ہے؟ چلیں آپ اسی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، یذہبکم، یہ الانعام 133، یہ تیسری لائن جو ہے اس میں ان یشا یذہبکم، تو اب یہ فیملی ذہب یذہبو ہے کہ یہ ڈفرینٹ ہے؟ فتح یفتح، اب او کی ساؤنڈ اگر شروع میں آتی ہے تو اٹ مینس کہ یا یا پہ تو وہ، پیش ہے ہاں جی، اگر یا پہ پیش ہو تو کیا آپشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ جو پہلی تین میں سے وہ جو یا پہلی تین ہوں گی یا وہ مجہول ہوگا، رائٹ، ان چار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اب کیا یہ مجہول ہے؟ اسلم نہیں، پہلے یہ دیکھیں مجہول ہے کہ نہیں، مجہول ہے یہ؟ یذہبکم او اور آ ساؤنڈ آنی چاہیے نا، یذہب ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، لیکن یذہب ہے تو آ کے بعد او کے بعد ای کی ساؤنڈ ہے تو یہ مجہول آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو اب پہلی تین فیملی رہ گئی، اب پہلی تین فیملیز میں اگر تو یہ علامہ اسلم ہوتی تو یسلم ہاں، اسلم و اسلام تو اگر علامہ یعلم ہوتا تو تشدید ہوتی، جاہدہ یجاہد ہوتا تو الف ہوتا درمیان میں،
तो अब एक ही अस्लम बची, युस्लिम असलम युस्लिम, तो ये अज़हब युज़हिबु। युज़हिबु। हाँ, तो अज़हब युज़हिबु, तो ये असलम युस्लिम फैमिली है। तो ज़हबा का मीनिंग असलम फैमिली में जाके चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप क्लिक करेंगे ना आयत को, तो उसका मीनिंग भी आपको दिखा देगा कि किधर गया ऊपर, ये वो ले जाए। ज़हाबा वैसे होता है खुद जाना है, अज़हबा होता है कि किसी को लेके जाना है। ले ठीक है, जाना। हाँ जी, तो दूसरे पे अप्लाई होता है अज़हबा। तो एक पहली ऑप्शन ये है। दोबारा आप रूट में जाएं, एक और वर्ड पे चलते हैं, एक और मैं एग्जांपल आपको बताऊं। जैसे कि है वर्ड बासा। बासा वर्ड में क्या होगा उसका मुजारे? अब या बासा बास या या बस बास जबर के साथ होगा। जी। या बस चलो आप देखते हैं जबर के साथ होता है या नहीं। या बस यहाँ एंड पे होगा बा, सॉरी आइन के, आइन पे जाना है, आइन और सा, ये वाला वर्ड बासा। तो यहाँ पे बासनाकुम, कौन सा वर्ड है पहला? माजी, बासना, जी नाहनु वाला। वब नहनु अस, वब अस क्या है? जो सेकंड लाइन में है, रब्बाना वब अस, फीहिम। कमांड, कमांड है ना, जी इबास, जी इबास है। अलिफ पे कमान। जेर नहीं है क्योंकि वाव की वजह से, वबास। तो इससे आइडिया हो रहा है कि मुदारे क्या होगा, बासा बासा या बासु। या बासु। जबर है ना इसमें, कमांड मुदारे से आती है, तो उससे पता चल गया आपको। फिर दोबारा में भी आबास, इबास ही है। अगली आयत, हाँ जी, ये बासा हु दोबारा माजी ही यूज हुआ है। बासा, इबासु कमांड है, बासना, बासा। अब ये देखें, सूरह अल अनाम की जो थर्ड थर्ड आयत इसमें जरा 29, उसमें मबऊसीन का वर्ड है। हम्म अब रूट वही है, लेकिन ये कौन सी फैमिली का हो सकता है मबऊसीन? ये ये ता मबूल। नहीं, ता नहीं, मफहूम। कौन सा वर्ड है ये? मफूल छोटी फैमिली का, बड़ी फैमिली का? मफ है ना, छोटी फैमिली है ना। मबऊ, बासा, मबऊसन ये की तरह है ना, हम्म मबऊसन। तो मबूसीना प्लूरल है उसका, तो ये मफूल यूज हाँ हुआ। वमा नहनु भी मब- मबऊसून, कि हम उठाए वाले, उठाए जाने वाले में नहीं है। वमा नहनु भी, कि हम नहीं उठाए जाने वाले, तो ये मफूल यूज हुआ। अब मफूल है ये। हाँ जी, तो जब असुहुम अला नाम 36 में देखें, जब असुहुम, तो इसमें भी ये आप तो क्लियरली पता चल गया कि मुजारे जी में जबर आता है। मुदारे है ये। तो ये पहला टूल है, अगर आप ये इंस्टॉल कर लें, एप्लीकेशन में इसका लिंक भेज दूंगा आपको। तो ये अल हुदा की है, ये डॉक्टर फरहत हाशमी उनका तर्जुमा है ये। तो इसमें आप उसका मीनिंग भी देख सकते हैं, एक दफ़ा रूट आप तलाश करके, तो मीनिंग भी आपको पता चल सकता है। तो ये पहला पहला ये तरीका है। असल डिक्शनरी वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो एक और करते हैं, अगर आबादा हो तो इबादत जैसे है, तो उसका क्या बनेगा मुदारे? आबादा याबुदु। याबुदु। क्या? अच्छा, वो मुश्किल वाला पूछा जो आपको पहले ना आता हो। जालासा, जालासा क्या होगा? यजलिसु। इजलसु। पहले पहले से आते हैं आप। महाराजा, महाराजा का क्या होगा? या महाराज, यमरुजू के महाराजा भी यमरीजू? यमरुज। हाँ, यमरुजु होगा। यमरुज, महाराजा देखते हैं। क्या उसमें महाराजा। नजर आते हैं मीम के साथ? महाराजा अल बहरैनी। महाराजा, ये महाराजा, अब देखते हैं। महाराजा, पहले महाराजा आ गया। आमरी मरीज, ये मरीज डिफरेंट वर्ड है। मारिजिन भी डिफरेंट वर्ड है। मरजान तो इसमें वो इस्तेमाल ही नहीं होता ना, तो इसके लिए हमें दूसरी डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, जो एक्चुअल डिक्शनरी। तो महाराजा यहाँ नहीं मिला हमें, कहीं और मिलेगा। मारिज नहीं, नहीं मारिज तो उसका वो होगा ना, नहीं नहीं फाइल होगा ना, मारिजुन। मारिजुन तो मस्तर, वो होगा ना, मस्तर नहीं होगा, वो होगा फाइल होगा ना, फाइल फाइल। फाइल। मारिजुन। लेकिन महाराजा यम रुजू होगा, यम रिजू या यम राजू? यम। तो इसके लिए एक मिनट हमें सुनाइए। दूसरी हाँ, डिक्शनरी में जाना पड़ेगा।
وہاں سے جا کے ڈھونڈتے ہیں اس کو. تو اس کا لنک بھی میں آپ کو بھیجوں گا، لیکن یہ تو یہ ایک ڈکشنری ہے جس میں ہم جائیں گے. آپ تو یہ انگلش والی، اس میں بھی سرچ کا آپشن ہے. یہ اوپر سرچ کریں تو اس میں آپ کو یہ اردو میں دینے پڑیں گے آپ کو. تو یہ اردو کا کی بورڈ آپ انسٹال کر لیں. تو میم، را اور جیم، تو یہ ورڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. لیٹس سی. تو یہاں پہ مراکش، مراکش کہاں سے آ رہا ہے؟ سی. آپ نے سین لکھا؟ سین لکھا میں نے؟ نہیں رائی لکھا تھا. یہ مرج تو ہے نا، لیکن ادھر ہونا چاہیے تھا اس کو. مہاراشٹر کے نیچے مہاراجا یہاں پہ بنتا ہے نا ایسے. آگے انہوں نے مارا پہ چلے گئے. اچھا کیا کہہ رہے مارچ. ہیں؟ ہاں یہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے یہ والی ڈکشنری. چلیں کوئی اور والا ورڈ دیکھتے ہیں. کوئی اور جیسے ہے کون سا ورڈ دیکھتے ہیں؟ اپنا مشہور زمانہ اپنا دیکھتے ہیں. ناسارا، سواد اور را کے ساتھ. اس کی ایپ بھی ہے. یہ تو ویب سائٹ سے میں نے کھولا نا، اس کی ایپ بھی ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ ناسارا نظر آ رہا ہے نا آپ کو. یہ ناسارا. تو اب انگلش میں انہوں نے لکھا نا ناسارا، تو آگے یو ہے تو یو مین ینسور. ینسور. جنس. پھر یہ بریکٹ میں جو لکھا ہوا ہے نا نسور، نصر اور نسور، یہ اس کے مصدر ہیں جو بریکٹ میں نظر آ رہے ہیں نا. این اے ایس آر، یہ نصر ہم نے یوز کیا تھا نا. تو ایک مصدر اس کا نسور بھی ہوتا ہے. تو دونوں یوز ہو سکتے ہیں. تو اس کے آپ میننگ آپ کو بے شمار مل جائیں گے. تو اسی لیے میں آپ کو پہلے آپ جنہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے ہیں نا آلریڈی، ان کے میننگز آپ پہلے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا میننگ کیا ہوا ہے. یہ آپ بعد میں اس پہ آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی ملے گی. تو اب آپ آگے دیکھیں نا، یہ لائن میں 2 نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے 2 جی. یہ نیچے. اس کا مطلب ہے کہ نمبر 2 فیملی میں اگر آپ اس کو بنیں نصارا، تو اس کا میننگ کیا بن جائے گا؟ تو یہ نا کرسچنائز ہونے کو بھی کہہ سکتے ہیں نصارا. نمبر 3 میں آ جائیں ناسارا، اس کا مطلب یہ ٹو ہیلپ، ایڈ، سپورٹ ہے. یہ ناسارا بن گیا. اور نمبر 4 میں اس کا نہیں ہے. نمبر 5 میں اب انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 5 سے کیا بنے گا ورڈ؟ ٹرائی ٹو ہیلپ، سیک ٹو سپورٹ. 5 نمبر فیملی کون سی ہے؟ پہلے ورڈ بنانا پڑے گا نا. تعلمہ، تعلمہ میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ تنصرہ. اگر تنصرہ ہو تو ٹرائی ٹو ہیلپ ہے. اگر تناصرہ ہو 6 نمبر میں یہ 6 نمبر پہ اپنی تناصرہ. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے ہیلپ ایچ ادر. تناصرہ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. ہاں جی. اگر 7 نمبر میں چلے جائے، 7 نمبر کیا ہے؟ انقلاب. انتصارہ. ہاں جی، 7 تو انتصارہ. نہیں ہے، نہیں سوری 6 8 ہے. اور ہاں جی 8 ہے. 8 ہے. 8 میں چلا جائے تو اقتربہ فیملی ہے نا، تو انتصارہ بن جائے گا. انتصارہ. انتصارہ بن جائے گا تو پھر اس کے میننگ ڈفرنٹ ہو گیا نا. اس میں کم ایک ٹو ٹیک سم ون. ریونج بھی ہوتا ہے. ایک میننگ نام کیا ہے؟ لام ہوتا ہے، لی کے ساتھ یوز ہوتا ہے وہ، اس کا مفعول بھی ہی. جیسے نا ٹو کم ٹو سم ون ہیلپ، تو لی کے ساتھ آئے گا ٹو ایڈ کرنے کے لیے نا. لی کہ کس کی مدد کرنی ہے آپ نے. اور اس میں اینڈ پہ دیکھیں نمبر 10 بھی ہے، استنصارا، تو اس کا مطلب کیا ملے گا؟ ٹو آسک فار اسسٹنس. تو اس طرح سے آپ اس ڈکشنری میں بھی اس میں آپ کو بہت زیادہ ورائٹی ملے گی. اور جو ایپ میں نے اس کو بتائی، اس میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو مل جائے گا ان کا کہ انہوں نے ترجمہ کیسے کیا ہوا ہے الہدا والے نے. لیکن اس سے آپ قرآن میں ہی رہتے ہیں، اس میں آپ کو ایسے، اس میں تو سارے ورڈز ہوں گے نا. تو یہ ڈکشنری یہ ماڈرن لینگویج کی نہیں ہے. یہ انہوں نے اسپیشلی یہ کلاسک عربک کی ہے، جس میں
پرانے ورڈز ہوں گے، کیونکہ ماڈرن میں کچھ ورڈز کے میننگ بدل جاتے ہیں، تو ماڈرن ڈکشنری نہیں ہے یہ یہ پرانے کون ورڈ. سی ہے یہ؟ یہ اس کو ایشتال کے نام سے ہے، لیکن اس کا نام ایکچوئل نام میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچوئل نام کیا ہے. اس کی ایپ بھی ہے، تو ایپ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ابھی ہم پریکٹس کریں گے، کچھ ڈکشنری کی بھی پریکٹس کریں گے، اور کل کچھ انہی فیملیز کے ورڈز کی. تو اگر کسی کا ورڈ کا ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو پھر ہم اس طرح سے اس کو ایپ میں یا ڈکشنری میں جا کے اس کو سرچ کریں گے کہ کون سی فیملی وہ بلانگ کرتی ہے. تو دو سورسز میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دو ہم یوز کیا کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم کچھ اور آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں نا، کچھ انگلش یا اردو کے ترجمے والی آپ کے پاس قرآن کی ایپس ہوں گی. تو اگر آپ کو کچھ ہو کہ اچھا یہ ترجمہ ایسے کیوں کیا ہوا، تو آپ ڈفرینٹ ایپس میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ترجمہ ٹرانسلیٹر کا نا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے. کچھ کبھی وہ کوئی ورڈ استعمال کر لیتے ہیں، کبھی دوسرا بھی کر لیتے ہیں. انگلش میں بھی آپ کو یہ ڈفرینسز ملیں گے، تو اس سے کوئی بات نہیں، وہ تو ایک ہی طرح سے یوز ہوتے ہیں ورڈ، لیکن میننگ یہ میننگ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا میننگ اس کا یوز کیا ہوا ہے انہوں نے. لیکن آپ کو زیادہ سمجھنا ہو نا اگر آپ نے، تو پھر آپ ڈفرینٹ ایپس دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے آلریڈی ترجمہ کیا ہوا. تو کسی کو ہم تفسیر غلط القرآن نہیں کا بھی کہیں گے. ہاں جی، ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کیا ہوا ہے. وہ سب ترجمے ٹھیک ہیں، انہوں نے اپنے انڈرسٹینڈنگ اپنے ٹائم کے مطابق کیے ہوئے ہیں ترجمے. کیا کہہ رہی تھی آپ؟ یہ تفسیر القرآن کی ایپ جو ہے نا، یہ اچھی ہے، اس میں وہ کافی اچھا ڈیٹیل میں کر دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تفسیر القرآن، تحسین تفسیر القرآن، تفسیر تفسیر، اچھا تفسیر، تا یا سین یہ رے نا، اچھا. تفسیر. تفسیر تا یا سین. جی سین یسر سے نہیں، ایسے سے اچھا آسانی کرنا. یسر سے، تفسیر اچھا القرآن. صحیح سے تفسیر القرآن، ٹھیک ہے. یسر جی سے آسان قرآن جیسے ہوتا ہے. جی. چلو چلو، تو کل ہم اور پریکٹس کریں گے انہی فیملیز کی، چھوٹی فیملیز میں سے کچھ اور ورڈز انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. چلیں اب دعا کر لیتے ہیں. کون والنٹیئر ہے کوئی؟ عدیل ہوا؟ ہاں جی میں چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سبحانک اللہم وبحمدک عدد خلقک ورضا نفسک وزینة عرشک ومداد کلماتک رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى إليك إنه لا يئس من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا ولا تعاليت اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.